السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اچھا جی، آج بھی ہمارا نماز کا لیسن ہے اور اس میں آج ہم جو بات کریں گے وہ تشہد کے بارے میں ہے، جو آخری تشہد ہم پڑھتے ہیں، جس میں کہ ہم اتحیات پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ یہ دعا آپ سب لوگ پڑھتے ہیں پوری اینڈ تک، تو اس کے بعد ہم سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کے علاوہ بھی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو ان دعاؤں کو بھی آپ یاد کریں اور ان کو بھی آپ پڑھا کریں بدل بدل کے، کہ جیسے کچھ کسی فرضوں میں آپ نے ایک پڑھ لی، پھر سنتوں میں کوئی دوسری پڑھ لی، اس طریقے سے آپ یہ دعائیں جب مختلف نمازوں میں پڑھیں گے، ایک تو آپ کو مزہ آئے گا اور بہت ساری چیزیں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں گے نماز کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی بھی ہوگی۔ تو ان دعاؤں کے بارے میں آپ کو آج بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور طلب کرتے تھے، یعنی اس دعا کے بارے میں تو بہت ہی زیادہ ایمفسائز کیا گیا ہے، اور وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا وممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ ترجمہ: اے اللہ، میں جہنم اور قبر کے عذاب سے، موت اور حیات کے فتنے اور فتنہ مسیح دجال کے شر سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ دعا صحابہ کرام کو اس طرح سے سکھاتے تھے جیسا کہ انہیں قرآن کی صورت سکھاتے ہیں، لہٰذا اسے ضرور پڑھا کریں۔ یہ بہت ہی قیمتی دعا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی، تو اپنی ہر نماز میں ایک دفعہ ضرور اس کو پڑھا کریں۔ پھر اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، نماز میں مانگنے کے لیے مجھے کوئی دعا سکھائیں جسے میں اتحیات اور درود ابراہیمی کے بعد پڑھوں، تو آپ نے فرمایا کہ تم پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ یا اللہ، بلا شبہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور آپ کے سوا گناہوں کو کوئی بخش نہیں سکتا، بس اپنی جناب سے مجھے بخشش عطا کیجیے، مجھ پر رحم کریں، بے شک آپ ہی بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ تو پھر اس دعا کو بھی یاد کریں اور کبھی اس دعا کو پڑھ لیا کریں درود ابراہیمی کے بعد۔ پھر ایک دعا اور ہے جو کہ حضرت علی بن ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ، آپ میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرمائیں، اور جو میں نے زیادتی کی اور وہ گناہ جو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں وہ بھی معاف فرما دیں۔ آپ ہی اپنی درگاہ عزت میں آگے کرنے والے اور اپنی بارگاہ جلال میں پیچھے کرنے والے ہیں، اور آپ ہی سچے معبود ہیں۔ تو یہ 3 دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور ایک دعا ہم سب کو یاد ہے جو ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ہمیں نارملی سب کو آتی ہے، تو اس کے علاوہ یہ جو باقی 3 دعائیں ہیں ان کو بھی یاد کر لیں آپ، اور ان کو بھی اپنی نماز میں شامل کریں، اور ضرور آپ
یہ درود ابراہیمی کے بعد فرق فرق دعائیں مانگا کریں، تاکہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے آپ کا کنیکشن جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو۔ اس کے علاوہ جو ایک بات کرنی تھی وہ یہ کہ ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد ہم نارملی سلام پھیر دیتے ہیں اور ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے، لیکن ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد جو آپ دعائیں مانگتے ہیں بعد میں، وہ بھی آپ یہاں مانگ سکتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے۔ تو سلام پھیرنے سے پہلے جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں جو آپ کو زبانی یاد ہیں وہ آپ ضرور مانگیں، کیونکہ جب ہم سلام پھیرنے سے پہلے دعا مانگتے ہیں تو ایک ہماری کنسنٹریشن اور ایک خشوع ہوتا ہے۔ جب سلام پھیر دیتے ہیں تو اتنا زیادہ خشوع نہیں رہتا، کیونکہ اس وقت پھر ہم نماز سے باہر آ جاتے ہیں اور بھی ادھر ادھر کی طرف ہماری دھیان چلا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم نماز کے اندر ہوتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے تو ہم بڑے الرٹ ہوتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ تو یہاں پر ان دعاؤں کو جو میں نے آج آپ کو بتائی ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے آپ اپنی اور بھی جتنی دعائیں مانگنا چاہتے ہیں وہ یہاں مانگ سکتے ہیں، اور وہ دعائیں مانگنے کے بعد پھر سلام پھیر دیں، لیکن عربی میں، عربک الفاظ جو قرآنی دعائیں ہیں یا جو مسنون دعائیں ہیں وہ دعائیں آپ کو اکثر یاد بھی ہوتی ہیں، اور بلکہ آپ یاد کریں اس نیت سے نئی نئی دعائیں کہ میں نے آج نماز میں بیٹھنا ہے تو میں نے سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا مانگنی ہے، اس کو آپ اس شوق میں یاد کر لیں اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اس طرح آپ کی دعاؤں کی تعداد بھی بڑھ جائے گی، اور مانگنے میں جو خشوع آئے گا وہ بعد میں مانگنے میں نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ سلام پھیرنے سے پہلے بہت ساری دعائیں بھی مانگا کرتے تھے، اور لیکن یہ جو 4 دعائیں ہیں یہ تو آپ نے مسٹ مانگنی ہے، تو ان کو بھی یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق دے کہ ہم جو میں بھی جو کہہ رہی ہوں اس پر عمل کروں، اور آپ بھی ان دعاؤں کو یاد کریں اور ان کو اپنی نماز میں شامل کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔